اکثر ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ رونا کیسا ہے، مطلب خواتین جو ہیں وہ زیادہ روتی کیوں ہیں، رونا جو ہے بزدلی کی علامت ہے یا کمزوری کی علامت ہے؟ تو جناب اس میں ڈیفرنٹ پہلو ہیں جس پہ ہم نے ڈسکشن کرنی ہے، اور اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آیا رونا جو ہے اس کو سائنٹیفکلی ہم اگر دیکھیں تو رونا یہ کیسا ہے؟ تو دیکھیں، جب انسان جو ہے بہت زیادہ ڈپریس ہو جاتا ہے، ہر انسان کی زندگی کے اندر کچھ لمحات ایسے آتے ہیں کہ جب اس کے حالات و واقعات بہت زیادہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کا کوئی بھی ایشو ہو سکتا ہے، چاہے وہ فائنینشیل ایشو ہو، چاہے وہ کسی کے ساتھ ریلیشن شپ ہو یا کچھ بھی، تو پھر اس وقت ہوتا کیا ہے کہ انسان کا غصہ، اس کے اندر فرسٹریشن، اس کے اندر ڈپریشن، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کا بی پی جو ہے وہ شوٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لمحات میں خود کو سکون دینے کے لیے رونا، یہ جو ہے یہ قدرت کا ایک بہت زبردست نظام ہے، جس کی وجہ سے آپ کا غصہ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ اپنی مین پوزیشن پہ آنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کے جذبات جو ہیں آپ ان پہ قابو پانے میں رونا جو ہے آپ کو مدد دیتا ہے۔ جو قدرت ہے اس نے خاتون کو اور عورت کو مضبوط اعصاب کا مالک بنایا ہے، بڑا ہی اس کو مضبوط کندھوں سے نوازا ہے تاکہ وہ اپنے حالات کو، اپنے معاملات کو بڑی قوت سے، بڑی حوصلے سے، بڑی ہمت کے ساتھ جو ہے وہ برداشت کر سکیں۔ قدرت نے خاتون کے اندر یہ طاقت رکھی تاکہ وہ اپنی کوکھ کا درد جو ہے وہ برداشت کر سکے۔ حالات جس طرح سے بھی ہو جائیں، جتنے بھی مشکل ہو جائیں، عورت کبھی بھی شکوہ اپنی زبان پر نہیں لائے گی اور بڑی دلیری کے ساتھ اور بڑی جواں مردی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرے گی۔ تو اسی قدرت نے عورت کے جسم کے اندر آنسو کا قطرہ رکھ دیا، وہ اس لیے رکھا، مصائب کا اور مشکلات کا بوجھ اس کے اوپر بڑھ جاتا ہے، تو ان مشکلات کو کم کرنے کے لیے وہ رو سکے، وہ اپنے کرب کو ختم کر سکے اور اس کے بعد ایک نئے سرے سے اپنی زندگی جو ہے وہ جیے۔ تو اس لیے قدرت نے عورت کے اندر یہ اسپیشلائزیشن اور یہ کوالٹی رکھی ہے۔ رونا یہ اچھی بات ہے، رونا چاہیے، لیکن کس کے سامنے رونا چاہیے یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیں، جو ساحل پہ کھڑے لوگ ہوتے ہیں وہ تماشائی ہوتے ہیں۔ دنیا کبھی بھی تماشائی کی عزت نہیں کرتی بلکہ کھلاڑی کی عزت کرتی ہے، اس لیے کھلاڑی بنو، تماشائی مت بنو۔ رونا وہاں چاہیے جہاں پہ آپ کے آنسو کی قدر ہو، رونا وہاں پہ چاہیے جہاں پہ آپ کی آنسو، ایک آنکھ سے آنسو ٹپکے تو اس کی قیمت اتنی پڑ جائے کہ اس کے بعد آپ کی زندگی بدل جائے۔ 80% لوگوں کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ آپ رو رہے ہو یا ہنس رہے ہو، اور 20% آپ کو ہنستا ہوا دیکھ کے دکھی ہوتے ہیں اور آپ کو روتا دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ آپ کے خلاف چالیں چلتے ہیں، جو لوگ آپ کے ساتھ منافقت کرتے ہیں، آپ کے خلاف حسد کرتے ہیں، تو مشن کیا ہوتا ہے؟ ان کا مشن یہ ہوتا ہے کہ آپ رونا شروع کر دو، آپ ڈپریس ہو جاؤ، آپ زندگی کے اندر پیچھے ہو جاؤ۔ لیکن یاد رکھو کہ اس حالت میں کہ جب وہ مرد ہی کیا جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے۔ تو جب ہر طرف سے مصائب اور الام کا جب آپ شکار ہوں اور ہر طرف سے تکالیف ہوں، تو اس وقت آپ کی جو ایک چھوٹی سی مسکراہٹ ہوتی ہے، وہ آپ کی چھوٹی سی مسکراہٹ نہیں ہوتی بلکہ وہ ایٹم بم ہوتا ہے جو آپ کے دشمنوں پہ جا کے گرتا ہے۔ تو اس لیے رونا چاہیے، لیکن رونا چاہیے ان کے سامنے کہ جو آپ کے آنسو کی قدر کر سکیں، ان کے سامنے نہیں رونا چاہیے جو آپ کی رونے کی خوشیاں منائیں اور آپ کو روتا ہوا دیکھ کے اور آپ کو مصیبت میں دیکھ کے خوش ہوں۔